اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی حدیث مبارکہ بھی بہت سے پرسان حال لوگوں کے لیے، بہت سے مصائب کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے اور بہت سے قرضوں تلے دبے ہوئے لوگوں کے لیے ہے۔ پوری توجہ سے حدیث مبارکہ سنیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک انصاری کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم اس وقت مسجد میں ہو کہ جس وقت کسی نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے اور پھر بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر بہت سے قرضوں کا بوجھ ہے۔ الفاظ سنیے اور غور کیجیے۔ انصاری صحابی کہنے لگے کہ مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا دعائیہ کلمہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری فکروں سے نجات دے دے۔ واہ سبحان اللہ! رحیم و کریم ذات اپنی امت کو کیسے کیسے کلمات سکھلا کر گئی ہے کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فکروں سے نجات عطا فرمائے، جن کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرضے بھی ادا کروا دے۔ سنیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح و شام اللہ کے حضور میں یوں دعا مانگا کرو۔ اب غور سے وہ کلمات سننے کا وقت ہے۔ پوری دل کی گہرائیوں سے، ساری توجہ سے میری طرف پوری توجہ کر کے آپ یہ کلمات سیکھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ پھر دہرا دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کیا، یعنی ان کلمات کو صبح و شام پڑھنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔